اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک رب العزت رب غفور رحیم کلام الہی دینی اسلامی حکمت والی اچھی باتوں کا پڑھنے کا سننے کا دیکھنے کا عمل کرنے کا ثواب میرے والدین کو، مجھے، میری بیوی بچوں کو، نیک رشتہ داروں دوستوں کو، سب نیک مردوں عورتوں لڑکے لڑکیوں کو، بچوں کو، سب نیک ذی روحوں کو جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، سب کو اس کا ہدیہ تحفہ ثواب پہنچے۔ اللہ پاک رب العزت رب غفور رحیم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرمائیں، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں، سب کی مغفرت کریں، جنت الفردوس عطا فرمائیں، قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، جنت الفردوس عطا فرمائیں، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس چینل کے ذریعے آپ سے ملاقات ہے۔ آج کا موضوع ہے احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ میمون بن اسبغ فرماتے ہیں، میں بغداد میں تھا، اچانک شور کی آواز سنی، دریافت کیا یہ کیسا شور و غل ہے۔ لوگوں نے بتایا آج امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت میمون بن اسبغ فرماتے ہیں، پس میں وہاں پہنچا، ان کو جب پہلا کوڑا مارا گیا تو امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا ترجمہ یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہو خوشی یا درد و غم کی داستاں، سب میں شامل ہے ان کا لطف نہاں، ان کی مرضی پہ میری قرباں جاں، اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں، ہے مدد پہ جب مکین لا مکاں، پھر کریں گے کیا میرے نا مہرباں۔ امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت اور اپنے دم قدم پہ قائم رہنا، یہ فتنہ ان کی وجہ سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس دینی ابتدلا میں حکومت کے وقت کا ساتھ دیا تھا، وہ موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اور ان کا دینی اور علمی اعتبار جاتا رہا۔ اس کے بالمقابل امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان دوبالا ہو گئی، ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی۔ ان کے ایک معاصر کا مقولہ ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت ہے۔ ایک دوسرے عالم دین عالم بن ابراہیم الدورقی کا قول ہے، جس کو تم احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برائی سے کرتے سنو، اس کے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو۔ امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام وقت تھے، مسند کی تربیت و تعلیف ان کا بہت بڑا علم کا خزانہ ہے، وہ المذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد اور عابد تھے۔ یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عظیمت اور بڑے زاہد و استقامت اس فتنہ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کا تنہا مقابلہ تھا۔ یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔ ان کے معاصرین نے جنہوں نے اس فتنے کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان کے اس کارنامے کی عظمت کی بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے اور اس کو دین کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے ہم اثر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی ابن مدینی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز استاد ہیں کا ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ حفاظت کا کام دو شخصوں سے لیا۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عظمت و مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ 241 ہجری میں جب اس امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر امڈ آیا۔ کسی کے جنازے پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ تقریباً 8 لاکھ اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض منگوائی اور اس کو دھو کے اس کا پانی پیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کے مناقب میں عظیم الشان واقعہ ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اور بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا، اس دن کم و بیش 20,000 غیر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھے احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ ان پہ بے انتہا تشدد ہوا، کوڑے برسائے گئے، لیکن انہوں نے اپنی استقامت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس پہ ثابت قدم رہے اور دین کی حفاظت کی اور اسی سلسلے میں شہادت نوش کی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔